آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں مضبوط توبہ کرو، یا اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں حقیقی توبہ کرو، تو کیا ہوگا؟ اللہ پاک تمہیں معاف فرما دے گا۔ اب توبہ کے بے شمار باب ہیں۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سارے کے سارے مل کر جمع ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا توبہ ندامت کا نام ہے، ندامت پشیمانی، غلطی پر نادم ہونا، پریشان ہونا اور اپنے دل پر اس گناہ کا بوجھ محسوس کرنا جو گناہ کیا ہوا ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا توبہ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ پاک جل شانہ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ یعنی اب ہم نے سوچنا ہے، دیکھنا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کو بھول بیٹھے ہیں، اللہ کو بلائے بیٹھے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں نہیں آتے، معافی نہیں مانگتے۔ ایسے لوگ بھی معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں اور یقیناً پائے جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے بندو، اے میرے نبی کے امتیوں اور میری مخلوق، مجھ سے غافل نہ ہو، مجھ کو بلا نہیں، جو مجھے بلائے گا تو بڑا نقصان اٹھائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابوں کو، اللہ کی احکام کو، شریعت کو پش پش ڈال دینا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کو بلا دینا۔ یعنی نماز کا وقت آیا، نماز نہ پڑھی تو کیا ہوا؟ اللہ کو بلا دیا۔ روزے کا حکم آیا، روزہ نہ رکھا تو اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا۔ اللہ کو بھولے تو اسی لیے حکم کو چھوڑا نا، زکوٰۃ کو چھوڑ دیا، عشر کو چھوڑ دیا، صدقہ خیرات کو چھوڑ دیا۔ کس وجہ سے؟ اللہ کو بھول گئے تو نماز چھوڑی، روزہ چھوڑا، زکوٰۃ چھوڑی، باقی معمولات چھوڑے۔ کس وجہ سے؟ اللہ کو بھول کر۔ تو اللہ فرماتا ہے بندو مجھے بلاؤ نہیں، مجھے بلا دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے، جو شخص اللہ کو بھلا دیتا ہے، بھول جاتا ہے اپنی اصلیت کو، اللہ کے خالق ہونے کو، اللہ کے مالک اور رازق ہونے کو بندہ بھول جاتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات پسند کرتا ہے، جو شخص اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ملاقات پسند کرتا ہے۔ یعنی اللہ بھی اس سے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی پھر فرشتوں کو کہتا ہے یہ میرا بندہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے، میں اللہ بھی اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور دوسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند نہیں کرتا، اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا، تو اللہ بھی پھر کہتا ہے مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اس بندے کی، جس کو میری محبت نہیں ہے مجھے بھی پھر اس سے محبت نہیں ہے۔ تو اس لیے دوستو کہیں ایسا نہ ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ جو بندہ مجھے چھوڑ دیتا ہے میں بھی اسے چھوڑ دیتا ہوں، جس نے میرے حکم کو چھوڑ دیا میں بھی پھر اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ جا کہاں تک جائے گا، تیری پرواز کتنی اونچی ہے، تیری وساطت کتنی بڑی ہے، دنیا میں کتنا عرصہ تو رہے گا، میں دیکھتا ہوں تو کہاں تک جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو اللہ کو بلانا نہیں ہے، آخر بادشاہت اللہ کی ہے، زمین ختم ہو جائے گی، آسمان ختم ہو جائے گا، دنیا کی رونقیں، آسمان کے سورج چاند اور ستارے سب کا سب ختم ہو جائے گا، اللہ کی بادشاہت باقی رہ جائے گی۔ اللہ باقی ہوگا، وہ حی القیوم کی ذات ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تو اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا اور اللہ نے ان کو بلا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہ وہ لوگ ہیں جو گھاٹے والے، نقصان والے، خسارے والے، پستی میں جانے والے، گہرائی میں نیچے جانے والے، یہ وہ لوگ ہیں کون؟ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا۔ اور پھر فرمایا کہ توبہ نہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ فاسق کی اقسام بیان فرمائی، دو فاسق کا ذکر عرفاء نے کیا، فرماتے ہیں کہ ایک فاسق کافر ہوتا ہے اور ایک فاسق فاجر ہوتا ہے۔ فاسق کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ کو بلا دیتا ہے، اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی ایمان ختم کر بیٹھتا ہے، اس کو فاسق کافر کہتے ہیں۔ اور دوسرا شخص وہ ہوتا ہے جو اللہ کو وحدہ لا شریک تو مانتا ہے، کتابوں کو مانتا ہے لیکن گناہ کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، حلال کی کوشش نہیں کرتا، بدعمالیاں کرتا ہے، بد کرداریاں کرتا ہے، وہ فاسق فاجر کہلاتا ہے۔ تو فرمایا کہ دونوں کو، جو فاسق کافر ہے اس کی بھی گناہ بخشنے کا ذریعہ ہے، اس کی بھی معافی کا ذریعہ ہے، اور فاسق فاجر جو ہے اس کی بھی معافی کا ذریعہ ہے۔ تو کیسے ذریعہ ہے؟ تو فرمایا کہ جو کافر فاسق ہے وہ اللہ کی ذات پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، اور اس کے بعد پھر توبہ کرے تو رب وحدہ لا شریک اس کی توبہ کو بھی قبول کر لے گا۔ کافر کی بات نہیں ہو رہی، کافر کی علیحدہ حقیقت ہے، فاسق کافر کی بات ہو رہی ہے، یعنی ایمان لا کر پھر کفر کی طرف پلٹ گیا۔ اس کے لیے دو چیزیں، پہلے نمبر پر ایمان دوبارہ لائے اور دوسرے نمبر پر توبہ کرے۔ جو مطلق کافر ہے وہ تو اس نے ایمان قبول کیا، دارا اسلام میں داخل ہوا، کو ایک دفعہ کے سابقہ گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں، باقی آگے پھر اس کی اپنی وہ من مانی ہے، وہ گناہ کرے گا تو وہ اس کی سزا پائے گا، اچھی اعمال کرے گا تو جزا پائے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ فاسق کافر بھی نہ بنے اور فاسق فاجر بھی نہ بنے۔ فاسق فاجر وہ ہے جو رب کو بلا دیتا ہے، ذکر کو چھوڑ دیتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، بدعمالیاں زندگی کا وتیرہ بنا لیتا ہے۔ وہ جب بندہ توبہ کرتا ہے، رب سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگ الحمدللہ ثم الحمدللہ سارے کے سارے محلے دار مسلمان ہیں۔ ہمارے گاؤں میں کوئی بھی ایسا فاسق کافر نہیں ہوگا، فاسق فاجر ضرور ہوں گے لیکن فاسق کافر نہیں ہوگا۔ تو ہم تو توبہ کریں، رب کی رحمت آواز دے کے پکارتی ہے، آؤ میری بارگاہ میں مجھ سے مانگو میں عطا کروں۔ تو فرمایا کہ اس طرح شیطان جو ہے، شیطان فاسق کافر ہوا تھا، اور کافر کس وجہ سے؟ تکبر کی بنیاد پر، نفسات انسان کی جو نفسانی خواہشات ہیں وہ جب پروان چڑھتی ہیں
تو پھر بندہ فاسق کافر یا فاسق فاجر کی طرف چلا جاتا ہے۔ شیطان بہت بڑا عبادت گزار تھا، کہا جاتا ہے، ہم سادہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ دنیا کے چپے چپے پر اس نے سجدہ کیا، لیکن کیا چیز اس کی لعنت کا مستحق بنی، اس نے تکبر کیا، اپنی انا کو اس نے قتل نہیں کیا۔ اس دن انا کو مار جاتا، فرشتوں کا سردار بنا بیٹھا تھا۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو آج ہم لوگ اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر اپنا مطالعہ کر لیں کہ کیا کہیں ہمارے اندر تکبر کی علامت تو نہیں پائی جا رہی، ہمارے اندر کوئی نحوست کی علامت تو نہیں پا رہی، ہمارے اندر کوئی فسق کی علامت تو نہیں پائی جا رہی۔ اگر پائی جا رہی ہے تو رمضان کا برکت کا مہینہ ہے، رمضان کا رحمت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں رب کی بارگاہ میں آئیں، رب ضرور بر ضرور معاف فرمائے گا۔ اور پھر دوسری چیز فرمایا کہ اے انسان، تیرے لیے ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ اے انسان، دنا انسان، غور کر، تیری زندگی کا خاتمہ کب ہو جائے اس چیز کا تجھے علم نہیں ہے۔ مرنے سے پہلے ضرور توبہ کر اور رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا تاکہ رب تمہیں معاف فرما دے، رب تجھے معافی عطا فرما دے۔ اور جب بندہ رب کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے تو اس کا پھر درجہ کیا ہوتا ہے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ سچی توبہ کرتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سچی توبہ کی تو اس کے سابقہ گناہ رب معاف کر دیتا ہے، اور ایسا وہ بندہ ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے وہ دنیا میں آیا ہے۔ یعنی اتنا لطیف وہ بندہ ہو جاتا ہے، اتنا پاک وہ بندہ ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب سچی توبہ کرتا ہے۔ آج ہمارے اندر یہ بڑی بدبختی ہے کہ ہم لوگ توبہ دل سے نہیں کرتے، کانوں کو ہاتھ لگاتے تو کہہ دیتے ہیں توبہ توبہ میری توبہ، لیکن دل سے توبہ نہیں کرتے۔ دل سے توبہ کریں تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں۔ اور اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اللہ وہ ہے جو اپنی بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ کون ہے؟ جتنا گناہ گار کیوں نہ ہو، جتنا بد کردار کیوں نہ ہو، جب رب کی بارگاہ میں آئے، بڑے سے بڑے گناہ اس کے ذمے ہیں، لیکن جو ہی وہ رب کی بارگاہ میں آیا اس نے سچی توبہ کی۔ جب سچی توبہ کی تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں پھر غضب والا نہیں رہتا، میں پھر مہربان ہوں، اس بندے کو میں معاف کر دیتا ہوں جو مجھ سے آ کے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ تو فرمایا اللہ وہ ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اور پھر دوسری چیز حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سچی توبہ کی وہ گناہوں سے پاک ہو گیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خود کا معمول پاک، صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور ایک دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتے۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ۔ میں اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور دیکھیں کہ کیا ہم نے 50 سالہ یا 40 سالہ یا 60 سالہ زندگی گزاری ہے، ہم نے کبھی زندگی میں 70 مرتبہ توبہ کی ہے؟ یہ چیزیں ہم نے اپنے گریبان کے اندر جھانک کر سوچنی ہے۔ اور دوسرے یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں 70 مرتبہ، اور مسلم شریف میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتے۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ توبہ کرتے۔ کس چیز کی توبہ کرتے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ نبی جو ہیں وہ گناہوں سے پاک ہیں، امت کی تعلیم کے لیے توبہ کرتے، امت کو سمجھانے کے لیے، امت کو سبق آخرت دینے کے لیے، اللہ کا قرب امت کو دینے کے لیے حضور توبہ فرماتے۔ اب گناہ تو تھے نہیں، درجات کی بلندی کے لیے توبہ کرتے۔
تو یار کتنی بدبختی ہے ہماری، ہمارے نبی علیہ السلام جن سے ہمیں سچی محبت ہے۔ میں ہمیشہ یار یہ بات کرتا ہوتا ہوں، دنیا میں کسی سے محبت ہو جائے اس کے طریقے کو اختیار کر لیا جاتا ہے۔ اے دوست احباب ہوتے ہیں نا، جب محبت ہو جاتی ہے پھر ایک جیسے کپڑے سلا لیتی ہیں، ایک جیسا ہیئر سٹائل بنا لیتی ہیں، ایک جیسا وہ مطلب ہے سارا نظام کرتی ہیں۔ اور لیلا مجنو کی داستان کی بات کروں تو مجنو کو لیلا سے محبت ہو گئی، وہ دوڑتا ہوا ایک نمازی تھا اس کے آگے سے گزر گیا تو نمازی نے پکڑ لیا، بھائی تو کیسا بندہ ہے، میرے آگے سے گزر گیا، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو مجنو نے آگے سے بڑا خوبصورت جملہ دیا، اس نے کہا اے بندہ مومن، نمازی تو ضرور ہوگا پر اللہ کا مقرب نہیں ہے، نمازی تو ضرور ہوگا پر سچا نہیں ہے، نمازی تو ضرور ہوگا پر تیرے دل کے اندر تقویٰ نہیں آیا، دل سے جہالت نہیں گئی، دل سے تکبر اور نحوست نہیں گیا۔ اس نے کہا کیسے؟ وہ مجنو کہنے لگا واللہ میں دنیا کے ایک بندے سے محبت کر بیٹھا ہوں، اس محبت میں اتنا غرق ہو گیا کہ میں نے تمہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں، تیرے آگے سے گزر گیا، تیرے آگے سے گزر گیا، اور تو ہے کہ ہاتھ باندھ کے وضو کر کے ستھرے کپڑے پا کے اللہ کی بارگاہ میں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھ رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہا ہے، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی کی صدائیں لگا رہا ہے، پھر تیری محبت پہ قربان تو نے اس محبت میں مجھے دیکھ لیا، اتنا تیرا عشق ہے رب کے ساتھ، اتنی تیری سچی محبت ہے رب کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں آؤ، سچی محبت کرو، جب سچی محبت کرو گے تو رب تبارک و تعالی تمہیں درجے عطا فرمائے۔ اور ایک جوان کا ذکر ملتا ہے، وہ جوان تھا، جب اس سے کوئی گناہ ہو جاتا وہ اپنی کتاب کے اندر لکھ لیتا کاپی میں، پھر گناہ اس سے ہو جاتا پھر وہ کاپی میں لکھ لیتا، تو پھر کہیں وہ مسجد گیا نماز پڑھنے کے لیے جمعے کے دن، تو مولوی صاحب نے وہاں پہ تقریر کر دی فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، توبہ کرتا ہے، رب سے معافی مانگتا ہے، رب نہ صرف اس کے گناہ معاف کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو وہ شخص گیا، اس کا یقین کامل تھا، آج ہمارے یقین کامل نہیں ہے، اس نے توبہ کی اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے، یا اللہ آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا، میرے اگلے معاف کر دے۔ وہ چلا گیا گھر، اس نے جا کے ڈائری کھولی، کتاب کھولی، اور کتاب کھول کر کیا دیکھتا ہے، جہاں اس نے گناہ کیے تھے، بدعمالیاں کی تھی، غلطیاں کی تھی، شرک کیا تھا، شرک کی جگہ پہ ایمان لکھا ہوا ہے، بد کرداری کی جگہ پر بخشش لکھی ہوئی ہے، اور گناہوں کی جگہ پر عصمت اور نیکوکاری لکھی ہوئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی مہربانیاں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندے سے محبت ہے۔ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ تو آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ سنا اور پڑھا ہوگا۔ آپ مدینہ شریف کی گلی میں جا رہے ہیں، وقت کے حکمران ہیں، آگے گلی کے کونے میں سے ایک جوان خوبصورت شراب کی بوتل لے کر آ رہا ہے، ادھر سے عمر داخل ہوئے، ادھر سے وہ شخص داخل ہوا۔ اب اس شخص کو پتہ ہے عمر ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، شراب حرام ہے، اگر میں لے کر عمر کے سامنے چلا گیا، عمر نے پوچھ لیا بھئی بتا کیا ہے، تو میں کیا جواب دوں، اور پیچھے پلٹا تو عمر نے مجھے دیکھ لیا، میرے پیچھے آ جائے گا۔ تو اس شخص نے اسی وقت رب کی بارگاہ میں توبہ کی، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑایا، رب کی بارگاہ میں معافی مانگی۔ جب رب کی بارگاہ میں اس بندہ مومن نے معافی مانگی تو کیا ہوا؟ عمر فاروق قریب آ گئے، دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ حضرت عمر تھے اور گرجدار تھے، ذرا کیا تھا؟ گرجدار ذرا تھے۔
تو آپ نے فرمایا کہ بتا یہ تیری بغل میں کیا ہے، کچھے تھلے کی دیتے۔ وہ بندہ ندامت، شرمندگی، پشیمانی اسی عالم میں وہ رب سے کہنے لگا یا اللہ اج عمر کو بچا لے، آئندہ کے بعد شراب زندگی میں نہیں پیوں گا، سچی توبہ کرتا ہوں۔ تو یہی بس لمحہ گزرا، اس نے عرض کیا یا امیر المومنین یہ میرے ہاتھ میں بغل میں بوتل میں سرکہ ہے، بعض نے دودھ کا ذکر کیا ہے، تو آپ نے فرمایا نکال ذرا دکھا مجھے۔ جب وہ بوتل نکالی تو وہ حقیقتاً سرکہ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ کیوں؟ کہ اس نے سچی توبہ کی۔ یار آج میں اور آپ اپنے گریبان کے اندر جھانک کے ہم توبہ کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ آج ہمارے اوپر عذاب آتا ہے، یہ رات کو بارش ہے، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، تسم یاد سے مولوی یہ گل ہے کہ بہ جاندہ ہے، یہ عذاب ہوتا ہے۔ راتی جڑی بارش تے نیری نہیں، یہ ہم جٹ زمیندار ہو تو سارے ان پتہ ہے، تو یہ عذاب ہوتے ہیں۔ بارش نہیں ہو رہی، موسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا لوگوں آ جاؤ، آج ہم نے چٹیل میدان میں جانا ہے اور جا کر ہم لوگوں نے نماز پڑھنی ہے، بارش کی نماز، اور رب سے دعا مانگنی ہے، باری تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرما اور ہم پر رحمت برسا۔ 2 رکعت نماز کی نیت کر کے سلام پھیرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ تو بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، ہم گناہگار بندے تیری بارگاہ میں آ بیٹھے ہیں، ہمیں معافی عطا فرما۔ خشک سالی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی، بارش برسا۔ رب نے پیغام بھیج دیا موسیٰ تو ٹھیک کہتا ہے، لیکن اس تیری مجلس کے اندر، ان تیرے امتیوں کے اندر، ان تیرے نمازیوں کے اندر ایک بندہ ایسا ہے جس کی 50 سالہ 40 سالہ زندگی گزر گئی، اس نے ایک دفعہ بھی میرا نام نہیں لیا۔ ایسا گناہگار بندہ ہے، اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہے۔ ایسا بد کردار بندہ ہے، اس نے کبھی مجھ سے محبت کا زبانی دعویٰ بھی نہیں کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی گرج والے تھے، رب کے لاڈلے بھی تھے، پر ذرا سخت طبیعت کے مالک بھی تھے۔ کھڑے ہو گئے، گرجدار آواز میں کہا دسو کیڑا بندہ ہے جدی آ شکل و صورت ہے، آ عمر ہے، آ دا نظام ہے، کون ہے؟ اب ظاہر ہے میں اب کسی کو ایسے مطلب ہے کہوں تو شرمندگی ہوگی نا، وہ بندہ بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، شکل و صورت میری بیان ہو رہی ہے، حالات کلات میرے بیان ہو رہے ہیں، تو اس بندے نے کھڑے ہونے سے پہلے رب کی بارگاہ میں توبہ کی، یا اللہ آج ندامت سے بچا لے، تیری عزت کی قسم آج کے بعد گناہ نہیں کروں، آج کے بعد دن رات تجھے پکاروں گا، آج کے بعد دن رات تیری بارگاہ میں گڑ گڑاؤں گا، آج کے بعد دن رات تجھ سے معافیاں مانگوں گا، پر آج مجھے اس ندامت سے برا مجلس ساری امت موسیٰ علیہ السلام کی، اور موسیٰ علیہ السلام سامنے گرجدار آواز، موسیٰ میرا تو کچھ نہیں چھڈن دے۔ اس بندے نے توبہ کی، یا اللہ آج پردہ پا، کیا کر؟ پردہ پا۔ تو روایات بیان کرتی ہیں حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا ابھی موسیٰ علیہ السلام اپنی زبان سے وہ گرجدار آواز میں خطاب کر رہے تھے، ایک لمحے سے پہلے بارش آئی، بادل آیا اور چھم چھم بارش برسنے لگی۔ موسیٰ پھر رب سے مخاطب ہوئے، باری تعالیٰ میں دیکھ رہا ہوں ساری امت سامنے ہے، کوئی بندہ نکلا نہیں ہے، کوئی بندہ نکلا نہیں ہے میری مجلس سے۔ جب نکلا نہیں ہے، بارش بھی آ گئی، یہ کیا بات ہے؟ رب نے فرمایا موسیٰ وہ بڑا گناہگار تھا، 50 سالہ زندگی اس نے مجھے منایا نہیں، پر آج اس نے مجھے منا لیا۔ آج اگر یہ بارش ہو رہی ہے تیری دعا سے نہیں، اس کی توبہ سے ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا باری تعالیٰ دکھا تو صحیح ذرا وہ بندہ، بڑے لاڈلے تھے نا۔ رب نے فرمایا میرا اور اس کا معاہدہ ہو گیا ہے، میں اس کو ندامت سے بچانا چاہتا ہوں، دکھاؤں گا تجھے بھی نہیں۔ موسیٰ تو بڑا پیارا ہے، تیری ہر بات قابل قبول ہے، پر وہ بندہ میں نہیں دکھاؤں گا، کیونکہ اس نے توبہ کر لی ہے۔ جب سچی توبہ کر لی ہے تو میں رب نے اس کو معاف کر دیا، اب تجھے دکھا کے کیا کرنا۔ تو یار ہم لوگ
کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کتنی بدعمالیاں کرتے ہیں، اور پھر بھی ہم لوگ کہتے ہیں بھئی ہم انسان بھی ہیں، ہم اللہ سے محبت کرنے والے بھی ہیں، تو ہم لوگ اللہ سے سچی محبت کریں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے۔ اور حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر تابعین میں سے ہے، آپ لوگوں کو خطاب فرما رہے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے مجلس کے اندر درا در لوگ، آپ نے آیت مقدسہ تلاوت کی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ اے لوگو، اے اللہ کے بندو، کیا ابھی تمہارے اوپر ندامت کا وقت نہیں آیا؟ کیا ابھی تمہارے اوپر حق آشکار نہیں ہوا؟ کیا ابھی تمہیں توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی؟ ابھی تمہیں یہ وقت نہیں پہنچا کہ تم اللہ کی بارگاہ سے جو حق نازل ہوا ہے اس کو قبول کر کے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو؟ یہ حضرت حسن بصری نے بیان کیا تو ایک جوان کھڑا ہو گیا، 25-30 سالہ خوبصورت نوجوان، اس نے عرض کیا حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میں بڑا گناہ گار ہوں، کیا میں توبہ کروں تو میرا رب مجھے معاف کر دے گا؟ عتبہ غلام تھا وہ شخص، تو حضرت حسن بصری نے فرمایا کیوں نہیں، رب مہربان ہے، رب غفور الرحیم ہے، اس کی بارگاہ میں آ تو صحیح، اس سے معافی مانگ تو صحیح، رب تیرا تجھے معاف کر دے گا۔ یہ جملے سننے تھے، اس کے دل کے اندر محبت اللہ پیدا ہوئی، چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا، تھوڑی دیر اس کی حالت بے قرار رہی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے قریب گئے اور اس نوجوان کو جا کے مخاطب کیا اور فرمایا اے اللہ کے نافرمان نوجوان، کیا مخاطب کیا؟ شعر میں ہے یہ بات، اے اللہ کے نافرمان نوجوان، جانتا ہے کہ نافرمانی کی سزا کیا ہے؟ اب یہ ہم سب کے لیے جملہ ہے، اے اللہ کے نافرمان نوجوان، جانتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی سزا کیا ہے؟ نافرمانوں کے لیے پرسور جہنم اور حشر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت ناراضگی ہو۔ اگر تو نارے جہنم پر راضی ہے تو بے شک گناہ کرتا جا، اگر نارے جہنم تیرے لیے دشوار ہے، مشکل ہے تو پھر توبہ کر۔ اگر جہنم کی آگ پر تو راضی ہے، اس کا جلنا برداشت کر لے گا تو پھر کیا کر؟ پھر برقرار رہے، اور اگر اس سے تجھے تکلیف ہوگی تو پھر توبہ کر۔ تو نے اپنے گناہوں کے بدلے اپنی جان کو رہن رکھ دیا اور اسے چھڑانے کی کوشش کر، یعنی اپنی جان کو تو نے پلنج کروا دیا، اپنی جان کو تو نے گروی رکھ دیا گناہوں کے عوض۔ گناہ کرتا ہے، بدعمالیاں کرتا ہے، برے اعمال کرتا ہے، اور کل قیامت کے دن اس جسم کو جس کی آسائش کے لیے تو سارا کچھ کر رہا ہے، رب دوزخ کی آگ میں جلائے گا۔ جس طرح ہم لوگ ہیں نا، زمیندار ہیں، زمین رکھ کے تے اسی بینک چو لون لے لینے ہیں، پیسے کٹا لینے ہیں بلا تشبیہ و بلا مثال، پھر اس کی پریشانی ہوتی ہے، نہ واپس کیتے تے کل آ کے بینک والے زمین دے اتے، سمجھ آئی بات کی؟ تو وہی شخص، وہ نوجوان، اس کی آنکھیں گڑ گڑا اٹھیں، دل اس کا پھڑک اٹھا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، میری توبہ کو قبول کر لے۔ اور 3 دعائیں اس شخص نے رب کی بارگاہ میں کی، یا اللہ میرا حافظہ اتنا قوت والا کر دے کہ جو چیز میں سنوں وہ بھول نہ پاؤں، جو ذکر میں کہیں سے سنوں، جو حدیث سنوں، قرآن کی آیت سنوں، وہ میں بھلا نہ سکوں، وہ مجھے بھولے نہیں۔ اور دوسری اس نے دعا مانگی، یا اللہ میری زبان کے اندر اتنی تاثیر دے دے کہ میں قرآن پڑھوں، قرآن سن کر میری زبان سے لوگوں کے دل پگھل جائے،
اور تیسری دعا اس نے مانگی، یا اللہ میرے لیے رزق حلال کا ایسا اہتمام کر دے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی تینوں دعاؤں کو قبول کیا۔ پہلی دعا قبول ہوئی، جو یاد کرتے، جو سن لیتے وہ پھر بھولتا نہیں تھا۔ پھر جب قرآن مجید کی تلاوت کھڑے ہو کے کرتے اور سرور ہی سرور، ہر طرف رونقیں ہی رونقیں، لوگ پھر تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب وہ تلاوت کلام کرتے لوگوں کو مچلتے ہوئے مجمع میں دیکھا جاتا۔ اور تیسری دعا تھی، یا اللہ میرے رزق کے اندر، حلال کے اندر ایسا اہتمام کر دے کہ پتہ نہ چلے۔ پھر بیان کرتی ہیں ہر روز ایک پیالے کا شوربہ اور 2 روٹیاں اس کے گھر آ جاتی تھی، نہ ان کو پتا کہاں سے آئی، نہ کسی محلے دار نے دیکھا کہاں سے آئی۔ سمجھ آئی؟ جب رب کی بارگاہ میں آئے، خدا کی قسم رب ایسے نوازتا ہے۔ آج ہم دنیا کے پیچھے لگ کے رب کو بھلا چکے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن، جمعہ کا لمحہ، ابھی میں آ رہا تھا، دیکھا تھا چلیے کنک گان چلیے، میں نے کہا یار جمعہ پڑھ لو، لیٹ ہو جائے گی۔ وہ نماز پڑھنے آنے والوں کے لیے جمعے کی طرف کنک کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ کیا یہ ہمارا رب کی ذات پر یقین ہے؟ یقین کر لیں تو دعا مانگے، رب بغیر محنت کے شوربہ اور روٹی بھیج دیتا ہے۔ رب بغیر محنت اور مشقت کے، چونکہ ہم نے خدا کی قسم اپنے گریبان میں جھانکا کریں، ہم نے رب کی ذات پر کامل توکل ہی نہیں کیا، رب کی ذات پر کامل بھروسہ ہی نہیں کیا۔ رب کی ذات پر بھروسہ کر کے تو دیکھیں رب کس طرح اپنی عنایتوں، اپنی مغفرتوں، اپنی برکتوں سے نوازتا ہے، کس طرح رب کے خزانے ہیں۔ رب آسمان سے کھانے اتارتا رہا، رب لوگوں کے لیے، سوئے ہوئے لوگوں کے لیے کھانے کا اہتمام کرتا رہا۔ تو رب کی ذات پر توکل کریں تو رب تبارک و تعالی ضرور بر ضرور اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ تو رمضان کا آخری عشرہ ہے اور یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ وہ نوجوان جس کو حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ اگر اپنی جان کو جہنم کی آگ میں جلتا گرتا برداشت کر سکتا ہے تو برقرار۔ میں اور آپ بھی اپنے اعمال کی طرف توجہ کریں، اپنے معمولات کی طرف غور کریں، اپنے معمولات کی فکر کریں کہ کیا ہم نے گناہ نہیں کیے ہوئے؟ نوجوان بھی ہیں، خوب رو بھی ہیں، طاقت اور قوت بھی ہے، اور پھر گناہ بھی ہمارے پاس ہیں، اور موقع بھی ہے۔ رب نے زندگی دی، پتہ نہیں جمعے کے بعد زندگی ملے یا نہ ملے، پتہ نہیں کل کا سورج طلوع ہو یا نہ ہو، کسی پر غروب ہو یا نہ ہو، یہ آپ اور مجھ میں سے کسی کو نہیں پتا۔ یار موت آ گئی، توبہ کا دروازہ بند، موت آ گئی، رب کا کرم ختم، موت آ گئی، رب للہ الواحد القہار، موت آ گئی، جو رب مہربان تھا وہ عدل کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس لیے رب نے فرمایا کہ مرنے سے پہلے میری بارگاہ میں آؤ، مجھ سے توبہ کرو، مجھ سے معافی مانگو، جتنا گناہ گار کیوں نہ ہو میں معاف کر دوں۔ تو آخری عشرہ ہے، رحمت کی چند گھڑیاں ہیں۔ کتنے لوگ ہمارے ساتھ مسجد میں نماز پچھلے سال رمضان میں پڑھتے تھے، آج نہیں ہے، آئندہ سال پھر ہم دیکھیں گے، پتہ نہیں دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے، ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ تو یار زندگی کا جب پتہ نہیں ہے کسی بھی انسان کو، تو پھر ہمیں رب کی بارگاہ میں معافی مانگ کر رب کو راضی کرنا چاہیے۔ تو آج 20 رمضان مبارک ہے، اعتکاف کا دن ہے۔ آج اعتکاف وہ ہوتا ہے کہ دنیا کی بدمستیاں بڑی کی ہم نے، دنیا بڑی حاصل کر لی، یہ 10 دن فقط رب کے لیے۔ یہ 10 دن کس کے لیے؟ رب کے لیے۔ دنیا کے لیے میں اور آپ کتنے دن کی قربانیاں دیتے ہیں، کہیں پردیس میں جا کے 10 دن رہنا پڑ جائے، اپنے کوئی عدالتی مقدمے کے لیے جا کے رہ لیتے ہیں، کہیں دنیا سے دور، کہیں کسی دوسرے مقام پر کسی کام کے سلسلے میں جانا پڑے، جا کے کر لیتے ہیں۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟
تو یار رب کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، رب کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو آج شام کو اعتکاف کا انشاءاللہ ہو جائے گا اہتمام۔ اعتکاف مغرب سے پہلے اور عصر کے بعد، یعنی کم از کم جب 20 منٹ افطاری میں رہتے ہوں تو اس وقت جو دوست احباب اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں وہ آ کے اپنے حجرے میں بیٹھ جائیں، صفائی ستھرائی کا اہتمام رکھیں اور اعتکاف بیٹھ جائیں۔ اور اس کے ساتھ دوسری چیز ہے، عورتیں بھی بعض اعتکاف کرنا چاہتی ہیں۔ جو عورتیں اعتکاف کرنا چاہتی ہیں وہ اپنے گھر میں اعتکاف کریں گے، گھر کا ایک کونا، ایک حصہ، ایک مقام مختص کریں گی، اس کو بیت مسجد کا نام دیا جائے گا۔ یعنی گھر کی مسجد، مستقل وہ مسجد نہیں ہوگی، وہ ان دنوں تک ہوگی جب تک وہ اعتکاف کرے گی۔ اس میں پھر اس کو رہنا ہوگا، اس میں کھانا ہوگا، اس میں پینا ہوگا، اس میں سونا ہوگا۔ اس سے نکلے گی بغیر شرعی عذر کے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح مرد بھی مسجد کی حدود سے باہر، یہ ٹوٹیوں والی جگہ، یہ کمرہ مسجد سے باہر ہے، سمجھ آئیے، مسجد کے ساتھ متصل ضرور ہے، ثواب اس کا مسجد سے ہے، لیکن اعتکاف والوں کے لیے حکم یہ ہے، یہ ٹوٹیاں، یہ کمرہ بغیر شرعی عذر کے مسجد سے، یہ دروازے سے نکلے گا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ قضاء حاجت کے لیے جانا تو پھر مجبوری ہے، وہ جائے گا۔ جس طرح پھر عورتیں بھی بغیر شرعی عذر کے نکلیں گی تو ان کا اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا۔ اور ایسی جگہ کا عورت انتخاب کرے جہاں گھر والوں کی آوازیں کم آتی ہوں، گھر والوں کی آمد و رفت کم ہوتی ہو۔ یہ نہ ہو کہ برانڈے وچ کی پاسے پال ہے، بہت ہی سارے بیٹھے نال ہی تے شہزادی بہ گئی ہے، ساریاں گلاں انہاں دی، اپنا جواب سوال بھی وچ بہ کے وہ سرکٹ چلے ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ دین کی بات کر سکتی ہے کسی کے ساتھ، دنیا کی بات نہ مرد کو اجازت ہے نہ عورت کو اجازت ہے۔ دینداری سیکھیں، دینداری سکھائیں، دینی معمولات کی طرف آئیں تو وہ برکت کا باعث ہے، وہ اعتکاف کا کامل طریقہ ہے۔ تو ہم لوگ چونکہ اعتکاف کرتے ہیں رسمی، ہم لوگ ہمارے گھروں میں ہماری بچیاں اعتکاف کرتی ہیں رسمی، تو بہرحال اعتکاف ضرور کریں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہدایت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ اور دوسری ایک چیز ساتھ یہ بھی ہے، صدقہ فطر۔ صدقہ فطر یہ واجب ہے ہر بندے کے لیے۔ عید کے دن، عید کی نماز سے پہلے اگر بچہ پیدا ہو گیا اس کا بھی صدقہ فطر صاحب خانہ پر واجب ہے، وہ ادا کریں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو صدقہ فطر نہیں ادا کرتا وہ ہماری عید گاہ میں عید پڑھنے کے لیے نہ آئے، صاحب حیثیت ہوتے ہوئے جان بوجھ کر صدقہ فطر ادا نہ کرے۔ تو ہر بندہ غریب، یتیم، مسکین، وہ ہم لوگ جانتے ہیں ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں، ان کو صدقہ فطر لازمی دیں تاکہ غریب اپنی عید کے دن خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ دیں، اور عید سے چند دن پہلے دیں تاکہ کوئی کپڑا، کوئی سودا سلف، کوئی کھانے کی چیز، کوئی سیمیاں دا پیکٹ وہ غریب بندہ بھی اپنا لے آوے۔ امیر تے ہر کوئی جا کے لے آتا ہے، غریب کا بھی خیال یہ صدقہ۔ اب میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ روزے کا مقصد تقویٰ ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ۔ اور تقویٰ اس وقت تک نصیب نہیں ہوتا بندہ مومن کو جب بندہ مومن کے دل میں مومن کی محبت نہ ہو۔ یہ بات بڑی قابل توجہ، بندہ مومن کے دل میں مومن مسلمان کی محبت نہ ہو تو وہ مومن نہیں، تقوی والا نہیں کہلائے گا۔ تو اس لیے ہر بندہ کوشش کر کے حکومت کی طرف سے، اور مفتی پاکستان کا جو مفتیان کرام کا پینل ہے انہوں نے جو اعلان کیا ہے وہ 170 روپے فی کس۔ اب ہم لوگ اپنے گاؤں میں رہتے ہیں، اپنے علاقے کی جو گندم کا ریٹ ہے اس ریٹ کے حساب سے 2.5 کلو، کتنا؟ 2.25 کلو ویسے آتا ہے لیکن 2.5 کہہ رہا ہوں، چلیں احتیاطاً کوئی روپیہ آدھا ہیٹ ہوتا بھی ہو جائے تو خیر میرے۔ کوشش کیا کریں جو مطلب توانگر لوگ ہیں وہ زیادہ دیا کریں، یہ نہیں بھائی مولوی را کیا 170 دینا تو 170 ہی دینا ہے۔ اس میں پھر اقسام ہے، گندم ہے، پھر کشمش ہے، پھر کھجور ہے، پھر کھجور کی ورائٹیاں ہیں جو 10-10 ہزار تک بھی فی کس چلا جاتا ہے۔
جب حساب کر کے لائیں نا تو چلا جاتا ہے۔ جو تونگر ہیں، جو ساری زندگی جن پر رب کی مہربانیاں ہیں، وہ کھجور کے حساب، اچھی کھجور کے حساب سے دے۔ جو اس سے نیچے ہے پھر وہ تھوڑی سی لو کوالٹی کی، جو نرم بندے ہیں ان کو رعایت ہے، وہ گندم کے حساب سے دیں۔ اور گندم سے جو مفتیان کرام کا اعلان ہے اس کے مطابق نہیں دے سکتے، جو ہمارے گاؤں کا ریٹ ہے اس کے حساب سے دیں۔ سمجھ آئی؟ تو یہ ہر بندہ کوشش کر کے اس چیز کا اہتمام کریں تو اللہ کی بارگاہ میں پھر میں آخر میں آج پھر نوجوان، پہلے جمعۃ المبارک کو بھی کہا تھا، آج پھر گزارش کر رہا ہوں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ روزے ختم ہو جائیں گے اور روزوں کے ساتھ ساتھ زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ آج نہ ہوگی کل ختم ہو جائے گی۔ زندگی چند روزہ زندگی ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین۔ رب نے فرمایا تمہیں موت ضرور آئے گی، یہ نہ سمجھ لینا کہ میں گناہ کرتا ہوں تو رب بھول گیا ہے، ایسا نہ سمجھ لینا۔ موت ضرور آئے گی، آج نہ آئی تو کل آ جائے گی۔ تو ہم لوگ، میں گزشتہ جمعۃ المبارک اور غالباً اس سے، موت آ جائے گی، موت سے زندگی ختم ہو جائے گی، پر زندگی میں کیے ہوئے گناہ باقی رہ جائیں گے۔ زندگی ختم ہو جائے گی، زندگی میں کی ہوئی نیکیاں باقی رہ جائیں گی، اور اگر نیکیاں ہوں گی تو جنت کے بالا خانے، اور اگر نیکیاں نہ ہوئی، گناہ ہوئی تو جہنم کی پستی۔ تو اس لیے نوجوانوں اپنی زندگیوں کو ٹٹولو، اپنی زندگیوں پر غور کرو۔ بڑے بڑے لوگ آئے، بادشاہ، جگیردار، کتنے کتنے لوگ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے۔ آپ بھی چلے جائیں گے، میں بھی چلا جاؤں، اور قبریں مٹی کا ڈھیر۔ پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں قبرستان کی طرف کبھی جائیں، اتے کتے، اتے بلے، اتے مطلب ہے کوئی شے، کبھی کوئی شے۔ تو جو اولیاء جنہوں نے نیکیاں کی ہیں ان کی قبروں پہ پھول اور چادریں ہوتی ہیں۔ تو ہم لوگ بھی نیک بنیں، نیک بنائیں، اپنے معاشرے میں تبلیغ کا کام بھی کیا کریں، اپنے گھر والوں سے آغاز کیا کریں، تو ان کو نماز کی دعوت دیں، تبلیغ کی دعوت دیں۔ جو میں نے آج بیان کیا اس کو جا کے لوگوں کو بتائیں، یار توبہ کرو، بچیوں کو کہیں توبہ کرو، بچوں کو کہیں توبہ کرو، اپنی بیویوں کو کہیں توبہ کرو۔ رب غفور الرحیم ہے۔ مر جائیں گے، موت کا فرشتہ یا آنکھ بند ہو گئی، رب کی مہربانی اس بندے کے لیے ختم۔ سمجھ آئی؟ رب فرماتا ہے مرنے سے پہلے توبہ کر۔ تو اللہ پاک ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔